ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على الغيب بضنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دل لگا کر بلند آواز سے رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک گریٹ اسلامک اتھارٹی شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب کی عالمانہ اور محققانہ تقریر آپ نے سن لیا، اور میرا خیال یہ کہ ان کے اس پیغام پر اب آپ بالکل دل سے تیار ہو گئے اور سچوں کے ساتھ ہو گئے. ایک بات بولو، میں ہندوستان کی اس کمزور نسل کا نمائندہ ہوں جس میں ارادے بدلتے رہتے ہیں. خیر آئے ہو بہت جوش میں، مارا تم نے بھیمڑی کا ریکارڈ توڑ کر کے چکنا چور کر دیا. باطل جماعتیں امریکہ کے مرید خاص سے چندہ لے کر آتی ہیں. امریکہ کے کئی مرید ہیں، ایک بڑا خاص مرید ہے جسے سعودی عربیہ کہتے ہیں، اور سعودی عربیہ کے کئی مرید جماعت بنا چکے ہیں. تو یہ جماعت کے دادا پیر بش ہیں. 3 کروڑ عراق میں سنی جب کھڑے ہو گئے تو بش کو پش کر رہے ہیں. اگر 20 کروڑ بھارت کے سنی کھڑے ہو جائے تو ہوش کر دیں. یہ بش جانتے ہو یہ بش کیا ہے؟ BUSH. بش کے معنی ہے کانٹے دار جھاڑی. جو بھی انگریزی جانتا ہے، a person who is well known about English literature, BUSH, bush, what is its meaning? Contact dictionary. The dictionary will tell you the meaning of bush. خاردار جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی. زیادہ اونچی نہیں ہوتی، کانٹے اس میں ہوتے ہیں، پھول نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کانٹے. تو بش مانے کانٹے دار جھاڑی. سچی وہ کانٹے دار جھاڑی ہے. جبھی تو سعودی عربیہ کا لمبا کرتا اس میں پھنس گیا. اور وہ امریکہ کی جھاڑی ہے، جب تک پورا کرتا میں چڈی کے پھاڑے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں. یہ جانتے ہو کیوں ہنسا رہا ہوں؟ ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں. اب اگر پیشاب بھی لگ جائے تو اٹھنا مت، بیٹھے بیٹھے کلوخ لے لینا.
تاکہ تمہارا یہ اتحاد دیکھ کر دوسری جماعتوں کا خطا کر جائے۔ اب جب مسکرا کر تم بیدار ہو گئے ہو تو آپ قرآن کی اس آیت کی طرف میں جب چاہوں گا جمپ مار کے دوسرا مضمون اٹھا لوں گا، اس لیے کہ میں وہ بالر ہوں جو ہر اوور میں 6 بال 6 طرح کی پھینکتا ہے۔ ایسا مت سمجھنا کہ اگر میرا سب باؤنسر ہے ایک آدھ فلائٹڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدھ یارکر بھی ہو سکتا ہے، سنبھل کے بیٹنگ کرنا۔ عبد القادر کی بالنگ یاد ہے نا، 6 طرح کا پھینکے، تو سنبھل کے بیٹھو۔ ترجمہ تو سیدھا سادہ سا صرف یہ ہے، یہ کار ہے کہ ارتھی بیچاری گر گئی، چلو حفاظت میں بھی ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ جھگڑا ترجمے میں نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ وہ کون ہے۔ لفظ ترجمے میں نہیں ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ دنیا کا ہر فرقہ مانتا ہے ہاں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، لیکن جب اہل سنت نے کہا کہ بہت سے مطلب نبی کی ذات تفسیر میں ہے، کنز الایمان میں مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا سے جو مراد ہے وہ نبی کی ذات ہے، اس لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ مخدوم الملت تاجدار اہل سنت حضور محدث اعظم ہند کٹھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ وہ بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کی ذات ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ غازی وقت غزالی دوران شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سرکار سید سعید احمد کاظمی قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البیان میں یہی فرماتے ہیں وہ سے مراد نبی کی ذات، کیونکہ یہ تفسیر میں، لیکن وہ سے مراد خدا کی ذات یہ بھی تفسیر میں۔ میں ایمانداری سے بات کروں گا، وہ سے خدا کی بھی ذات مراد ہے، تو جیسے ہم لوگوں نے کہا کہ تفسیر میں ہے نبی کی ذات مراد ہے تفسیر میں ہے، تب تک سامنے والا بولا خدا غیب بتانے میں بخیل نہیں، خدا غیب بتانے میں بخیل نہیں، تفسیر میں ہے۔ تو میں نے کہا جب دونوں تفسیر میں ہے تو دونوں مان، جب دونوں تفسیر میں ہے تو نہیں، ہم تو بس ایک ہی مانیں گے، کیونکہ ایک ہی، یا تو خدا کی ذات مراد ہوگی تو نبی کی ذات مراد نہیں، اور نبی کی ذات مراد ہوگی تو خدا کی ذات مراد نہیں، اور تفسیر میں ہے کہ خدا کی ذات مراد ہے، تو ترجمہ ہوا وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ ترجمہ کر رہا ہے اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو اپنا ہی ترجمہ مان لے، چل جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا، یہی مان لو اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، کیونکہ اگر یہ تم نے مان لیا کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو توجہ چاہوں گا اس سے بھی نبی کا علم غیب ثابت۔ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں اگر یہ تیرا ایمان ہے تو اس سے بھی میرے نبی کا علم غیب ثابت، کیونکہ جب اللہ بتانے میں بخیل نہیں تو پھر بہت بتایا ہوگا۔ جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو پھر بہت بتایا ہوگا، جس کو چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جتنا چاہا ہوگا بتایا ہوگا، مگر سب سے زیادہ کس کو بتایا ہوگا؟ سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا، سب سے زیادہ جس کو چاہا ہوگا، اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ سب سے پہلے جس کو بنایا ہوگا، سب سے پہلے جس کو بنایا ہوگا۔ اول ما خلق اللہ نوری، first thing which was created by Allah Almighty is my light۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ اے نبی میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اسی لیے بنا دیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ تم سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا۔
نور بنایا، سب سے پہلے نور بنایا. اچھا پہلے اب نور بنایا، جب نور بھی نہیں بنایا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی بنایا. ٹھیک، جب اسے بھی نہیں بنایا تھا تب اللہ ہی اللہ، صرف اللہ، اونلی اللہ. اللہ ہی اللہ، کوئی دوسرا نہ تھا. اور نور محمدی جب بنا تو کوئی تیسرا نہ تھا. اے محبوب میں جب بناؤں گا تو کوئی تیسرا رہے گا نہیں. میں بنانے والا، تم بننے والے. میں سنوارنے والا، تم سنورنے والے. میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھو گے. میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو. میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو. تیسرا ہے ہی نہیں. نور محمدی کو بنایا اور قرب خاص میں رکھا، تیسرا نہیں. ایک موقع تو یہ ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا، اور ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہ تھا. معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا تو کوئی تیسرا نہ تھا، سب رستے میں رک گئے. جبریل امین بھی چلے تھے، آئیے لینے آیا ہوں، سدرا پہ ٹھہر گئے. بولے بال برابر آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے. فروغ تجلی بسوزت پرم، تجلیات کی فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. تجلیات کے فروغ سے دیکھیے یہاں پہ تجلی ہو یا تجلا، جلوہ، تجلی، یہ سب مطلق ہے. کس کی تجلی کوئی وضاحت نہیں. اللہ کی تجلی یا کسی اور کی تجلی ذکر نہیں ہے، مطلق ہے. اور مطلق اپنے اطلاق پر، لہذا یہ سوچنا پڑے گا کہ کس کی تجلی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عارف کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ جبریل امین یوں معروضہ پیش کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ جب تم لباس بشریت میں تھے تو میں تمہارا ساتھ دیتا رہا. عالم ملکوتیت میں جب لباس ملکوتیت سے بے تن فرمایا تو میں بھی ملک تھا، ساتھ دیتا رہا. مگر سدرا کے بعد تم لباس حقیقت میں جلوہ گر ہونے والے ہو. اب تمہاری تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. ساتھ لے چلنا ہے تو لباس پہن کر آؤ. ورنہ یہ مشہور ترجمہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا بھیا وہی مان لو. اللہ کی تجلی کے فروغ سے پر جل جائیں گے، اللہ کی تجلی کے یہی مان لو. یہ ماننے سے بھی ہمارا دو عقیدہ ثابت. پہلا تو یہ کہ جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے. اور دوسرا عقیدہ، اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھا. اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے تو ساتھ چل دیتے. میں اور کلیئر کروں تاکہ جو تانے میں بانا مارتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. ابھی ہمارے طارق فاروقی نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جیلانی بھیا آپ بھیبڑی نہ چھوڑیے گا. ان کے پاس میں ہے کہ جو چھوڑ دیں. وہ کچھوچے سے تانا لے کے آئے تھے. 22 سال کا بانا تو اسی نے لگایا ہے. اور تانا بانا جب الگ الگ ہو تو چاہے چھوٹ جائے، مگر لوم پر سے گزر جائے تو پھٹ سکتا ہے مگر چھوٹ نہیں سکتا. اس لیے وہ طارق صاحب بالکل بے فکر رہے. تانا بانا تم نے دل سے مانا، جب چاہو آزمانا، صرف ایک بار بلانا. دیکھ لینا جیلانی میاں کا آنا. کیوں مولانا؟
صدر ہم نے دیکھے ہیں جلسہ کرنے والے، لیکن صدر جب یہ ہمارا نوجوان بنا یہ تاریخ فاروقی، تو یہ تو صدر کم ہے غدر زیادہ، مچا دیا ادھر سے اور مولانا امجد رضا دیے سب مل کر کے اور 50 ورکرس نے۔ اب سوچ جب 50 سنی نوجوان کھڑے ہوتے تو انسانوں کا سیلاب، تو اسرائیلیوں کان کھول کر کے سن لو، آؤ سفارت خانہ دلی میں کھولو، سب بتائیں گے کہ یہ کھولنا کتنا مہنگا پڑا ہے۔ بہت اچھا پھانس کے جوڑا، چھوٹی سی دکان بمبئی میں کھولے ہوئے تھے، نہ جاننا پہچان ہلکی سی دکان، اب لے کے آؤ سفارت خانہ تو ادھر صدام مارے گا، ادھر بھارت کا اسلام مارے گا۔ آنے دو بچے کافر کے ساتھ رہ سکتے، 10-20 ہو گئے تو کیا فرق پڑا۔ ابھی دوسری تولی جاتی اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے کوئی ویلو، یہ سفارت خانہ مکھی کی طرح ہے دلی کے، جس دلی میں محبوب الہی اسرائیل کے لیے تباہی۔ لیکن تو میں ایسا کروں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے، اے رسول میں کیسے چلوں، تمہارے ساتھ کیسے چلوں، میں تمہاری طرح نہیں، اور تم کو کیسے روکوں، تم میری طرح نہیں۔ ایک بات بولوں، گھر کی بات بتاؤں، باتیں تو آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہے، گھر کی بات بتاؤں، میں حضرت ابراہیم کی اولاد ہوں، اس لیے گھر کی ایک بات بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ سدرا پر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کا حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ارے جبریل معصوم، فرشتوں کے سردار، رسول ملائکہ، افضل الملائک، ملائکہ کے سردار ہیں، افضل ہیں سارے ملائکہ سے، تو ان کو ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، فکر نہیں، ہجر نہیں، فراق نہیں، دکھ نہیں، غم نہیں، درد نہیں، بال بچوں کی ضرورت نہیں، بیوی بچے نہیں، حال عیال نہیں، دھندا نہیں، پانی نہیں، اوپر نیچا نہیں، نیرس نہیں، مہنگائی نہیں، سستائی نہیں، ان کو کیا ضرورت؟ معصوم اعظم فرشتوں میں۔ آپ نے پھر یہ حاجت پوچھی کیوں؟ اور جبریل امین کو واقعی کچھ کھانے پینے کی تکلیف تو تھی نہیں کہ ایسی بات کہتی ہے، سرکار ذرا بزنس اچھا چل جائے، یا یہ چل جائے یا وہ چل جائے، سید الملائکہ کو یہ تو ضرورت ہی نہیں۔ کہا بھی تو کیا کہا، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ یا رسول اللہ، جب فیضان، جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو پھر سن ہی لیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو جبریل کو پر بچھانے کی اجازت ہو۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کمال ادب سے کہا پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ عاشق نے احترام کی منزل سے جبریل امین کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کو خوش کرنے والی بات بھی مانگی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا سینس کیا ہے، واٹ از ریزن اینڈ واٹ از اٹس بیک گراؤنڈ۔ تو پتا چلے گا اگر شعور کو الفاظ مل جائیں، اگر احوال کو زبان مل جائے تو بول پڑیں گے زبان حال سے۔ یہ وہی جبریل امین ہیں جو نبیوں اور رسولوں سے حاجت پوچھا کرتے تھے، رسولوں کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو جبریل ابراہیم کے پاس آئے، کہا اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ غیرت براہیمی نے جبریل سے کچھ مانگا تو نہیں، میرے دادا ابراہیم، توجہ چاہوں گا، میرے دادا ابراہیم سے یہی جبریل ہیں جنہوں نے پوچھا تھا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تو میرے دادا ابراہیم نے حاجت تو نہیں بتائی مگر جبریل نے پوچھ کر احسان تو کر دیا۔ اب اس سے پہلے
کہ لامکاں کی نور میں بھیگ جاؤں اور قرب خاص میں جاؤں. اے جبریل، میرے جد کریم ابراہیم سے پوچھ کر جو تم نے احسان کیا ہے، ان کا پوتا، ان کی اولاد اب تم سے پوچھ کر احسان اتار رہی ہے. دیکھو، ہمارا نعرہ ہندوستان نہیں ہے کہ اتر پردیش بولے تو بہار چپ رہے، تمل ناڈو میں کوئی بولے تو کرناٹک چپ رہے، یا تو سب چپ رہے تاکہ معلوم ہو بھارت ایک ہے، یا پھر سب بولو تاکہ پتا چلے بھارت ایک ہے. اب آؤ، کہاں تک گئے؟ میں نے مولانا میرے منہ سے کیا نکلا تھا کہ لامکاں تک بلایا. اور لامکاں کا مطلب بچہ بچہ جانتا ہے کہ لا مانے نہیں ہو، مکہ کے مانے جگہ. لامکاں کی انگلش ہے نو پلیس. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ اردو میں نہیں جگہ تک گئے، عربی میں لامکاں تک گئے، انگریزی میں نو پلیس تک گئے. Suppose I am used to morning walk according to advice of medical officer. He ordered me daily morning walk is very, very important for your health. I determined and I made up my mind to maintain it, to medical process, to protect the health. And health is wealth. Nobody can purchase his health into market. So I continued it, and once I was busy in my walking in the morning on the footpath, a murid came to me and asked, Hazrat, where are you going? I replied, I am going to no place. Is it satisfactory answer for him? میں صبح صبح ٹہل رہا ہوں، ایک مرید آیا، بولا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جگہ کی طرف جا رہا ہوں. بولا یہ کون سی جگہ ہے جو نہیں جگہ کی طرف جا رہے؟ ارے قبرستان بھی تو ایک جگہ ہے، شمشان بھی ایک جگہ ہے، اور تنگ آ کر کے اگر کوئی راجہ گپت ہو جائے دریا کے کنارے تو وہ بھی ایک جگہ ہے. گپتار گھاٹ حضرت وہ بھی ایک جگہ ہے. یہ کون سی جگہ ہاشمی جا رہا ہے جو کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ کائے کا لامکاں؟ جگہ کا نام بتائیے حضرت مفتی غلام مجتبیٰ صاحب قبلہ. آپ نے بتایا تھا مجھے، بستر سے چلے جگہ کا نام، مسجد حرام سے جگہ کا نام، مسجد اقصی جگہ کا نام، ہوا سے گئے، فضا سے گئے، سما سے گئے، جگہ کا نام، آسمان سے گزرے، فلک سے گزرے، ساتوں آسمان سے گن گن کر کے بتایا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جگہ کا نام. اس کے بعد لامکاں. لامکاں کائے کا لامکاں؟ مقصد تک گئے، نہ مطلوب تک گئے، منزل تک گئے. ہاں تو بتاؤ منزل کا نام. بولے چلو ہاشمی، بات یہ ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کی ذات کو دیکھا ہے. Our holy prophet saw by his own eyes. اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. اور سنو، اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، اللہ مکان و زمان سے پاک ہے. لا مکان لا زمان خدا کی شان. لا مکان لا زمان، نو پلیس، نو پیریڈ، نو ٹائم، نو لمیٹیشن. میں نے تمہیں سنایا ہوگا آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے کہ ایودھیا، کاشی اور متھرا میں بھی یہ لوگ مانتے ہیں تو میں کم ورڑیم، تمہیں کم شرڑیم، تمہیں کم جگت کارن وشو روپم. ارتھات تو ہی ورن یوگیہ ہے، تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے، تو ہی سرشٹ کا رچیتا ہے، تو ہی وشو ویاپی ہے. اردو میں یعنی تو ہی قابل حمد و ثنا ہے.
تیرے ہی قرب میں اما ہے، تو ہی خالق ارض و سما ہے، تو ہی نامتناہی ہے۔ تو جو اننت ہوتا ہے، وشو ویاپی ہوتا ہے، وہ اننت ہوتا ہے، اور جو اننت ہوتا ہے وہ اسیمت ہوتا ہے، اور جو اسیمت ہوتا ہے انلمیٹڈ، اور جو انلمیٹڈ ہوتا ہے وہ نراکار ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو نراکار ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو نراکار ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، اور جو خدا ہوتا ہے وہ بندوں کو پیدا کرتا ہے، خود پیدا نہیں ہو جاتا۔ اور صاف کرتا ہوں، ابھی 25% سمجھیں، جب تک 10% نہیں سمجھیں گے بڑھوں گا نہیں۔ جو خدا ہوتا ہے وہ بندوں کی جنم دیتا ہے، جنم استھان بناتا ہے نا۔ ارے جو پیدا ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کسی بھوم پہ تو ہوگا، تو کسی بھوم پہ جنم ہوگا، تو بندے کی جنم بھوم ہوتی ہے نا، بندوں کی جنم بھوم ہوتی ہے۔ تو جب کوئی خدا ہوگا تو وہ بندوں کو پیدا کر کے بندوں کی جنم بھوم بنائے گا، اپنی جنم بھوم نہیں بنائے گا۔ اور اگر کوئی پیدا ہو گیا تو وہ خدا نہیں ہوگا، چاہے رنک کا بیٹا ہو یا راجا کا، چاہے رنک کا بیٹا ہو یا راجا کا، پیدا ہو گیا تو خدا نہیں، اور خدا ہے تو پیدا نہیں۔ تو اگر یہ آندولن صحیح ہے کہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، بالکل محراب پہ پیدا ہوا، ایک دم ممبر کے پاس پیدا ہوا، اگر یہ صحیح، تو پھر کتابوں میں خدا نہ کہو، پھر کتابوں میں اسے خدا نہ کہو، روم روم میں رما ہے نہ کہو، کیونکہ جو روم روم میں رما ہوگا وہ لامحدود ہوگا، جو روم روم میں رما ہوگا وہ انلمیٹڈ ہوگا، وہ اسیمت ہوگا، وہ نراکار ہوگا۔ اور جو ساری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے، کھانے والے ہیں ہزاروں دینے والا، وہ ایک بولتے ہیں نا، میں کیا کو بولوں، سمجھ جاؤ۔ تو اگر وہ ویسے ہی ہے، اگر وہ ویسے ہی ہے تو پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کسی جگہ وہ پیدا ہو گیا ہے تو کتابوں میں خدا نہیں، اور جسے کتابوں میں خدا کہتے ہو اسے پیدا کیسے کر دیا، اور جس جو پیدا ہو گیا اسے خدا کیسے کہہ دیا؟ تو یا تو کتابیں جھوٹی ہیں کہ وہ خدا ہے، یا تم جھوٹے ہو کہ وہ پیدا ہوا ہے۔ اب یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا ہماری زمین چھوڑ دو۔ اور اگر یہ ہو جائے صاحب، جو جہاں پیدا ہوگا اس کا ایک تو پیدا نہیں۔ اچھا چلو اللہ سبیل تنزیل گفتگو کو سمجھانے کے لیے یہ ہو جائے کہ چلو پیدا ہی ہوا، تو جو جہاں پیدا ہو جائے گا اس کا مالک۔ تو اگر آپ لوگ مل کر کے، ہم لوگ بھی، میں بھی اس میں ہیلپ کروں کہ قانون کی ایک ایسی وضع کی جائے کہ جو جہاں پیدا ہو مالک ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کے پاس ٹرانسپورٹ کی کوئی کمی نہیں رہی۔ آج یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاشمی میاں کو بلانا ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجو، کوئی ضرورت نہیں، ایک بچہ ہوائی جہاز میں پیدا ہو جائے، بس عبداللہ جنم بھوم ہو گئی۔ معلوم اہل سنت کے پاس جہاز کی کمی نہیں۔ اب آپ مسکرا گئے نا، آپ کو جگانا منشا تھا، آؤ پلٹ کر کے پھر آؤ اپنی منزل کی طرف۔ تو خدا کو دیکھا وہ انلمیٹڈ ہے، خدا کو دیکھا وہ نامتناہی ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ تو جب اللہ مکان سے پاک، جگہ سے پاک، تو ہم اس کے لیے مکان بول نہیں سکتے، کیونکہ مکان بولے کہ فلاں مکان میں اللہ ہے تو مکان ہے محدود، اب اس میں آیا اللہ، اللہ ہو گیا محدود، محدود میں جو گھسے گا محدود ہوگا،
اور جب اللہ ہو گیا محدود تو اسلام بولا یہ ایسا کہنے والا مردود، جسٹ لائک نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود اللہ کو کہے محدود، اس پر پڑھو گے درود۔ سمجھ رہے ہو؟ تو لامکاں ہم نے کس ضرورت سے کہا؟ خدا کی شان کو دیکھ کر کے لامکاں کہا، تاکہ اللہ پر لمیٹیشن تعین، کیونکہ اللہ تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، سیماؤں سے پاک ہے، لمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، سیماؤں سے پاک ہے۔ تو جب سیماؤں سے پاک ہے تو کوئی سیما نہیں اور مکان سیمت ہوتا ہے تو وہ مکان نہیں تو لامکاں۔ مصطفیٰ پہنچے لامکاں تک، دیدار خدا ہوا لامکاں میں، مشاہدہ ہوا لامکاں میں، قرب ہوا لامکاں میں، نزدیک ہوئے لامکاں میں، حبیب قریب ہوئے لامکاں میں، خدا کو دیکھا لامکاں میں، تو خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہا۔ لیکن اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لامکاں میں مصطفیٰ بھی تو ہے؟ میرا نبی بھی تو لامکاں تک گیا، جب تک رسول لامکاں میں رہے خود کیا تھے؟ آؤ میں تم کو دارالعلوم دیوان شاہ میں اس استفہامیہ بے وقوفی کا جواب دلاؤں، تاکہ تمہیں نور بھی ملے اور شعور بھی ملے۔ اور سیدھے دارالعلوم دیوان شاہ میں لایا۔ حضرت شیخ الحدیث فرمائیے معاملہ کیا تھا؟ تم نے سمجھا نہیں؟ میرے رب نے رسول کو سب سے پہلے مکان میں پیدا کیا۔ اے رسول، میں نے تم کو مکان میں پیدا کیا، میں نے سب سے پہلے تم کو آمنہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، دائی حلیمہ کی گود میں ڈال دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب سے انگلی پکڑوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، خدیجہ کا شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ تم سے میں نے کہا تھا نہ لے کر کے چند بکریوں کو لے کر کے شہر کے باہر چلے جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، غار حرا میں روتے رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم زمین پر چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بزنس کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم عائشہ تم خدیجہ کی تجارت کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے مصطفیٰ پانی پی لیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم مسکرا بھی دیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جب راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں تو انہیں چبھنے دو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ اے مصطفیٰ تم چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بولو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم مسکراؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم شادی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، گراچلم میں پرویش کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم فیملی زندگی گزارو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم رشتہ داری میں اپنے کو باندھے رکھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم ماں کے پیٹ میں رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں۔ میں نے تم کو اے مصطفیٰ توجہ چاہوں گا، اے رسول، میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اور لامکان میں اس لیے بلا لیا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ مکان میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ تم خدا نہیں ہو، اور لامکان تک اس لیے آئے کہ جدا نہیں ہو۔ اور ایک فائدہ یہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت کہ جب تم زمین پر چلو گے، میں نے تمہیں اسی لیے تو بشر بنا کر کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں بشر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ یہ سر پھرے بشر جتنے ہیں یہ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے زندگی سنوارنا سیکھ جائیں، کیونکہ ان کو تو چلنے کا ڈھنگ ہی نہیں، یہ چلتے ہیں ان کو تو کسی بات کا ڈھنگ ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ ابو جہل، یہ مکے کا ابو جہل و جاہل، یہ کیا جانے کہ کیسے چلتے ہیں، کیسے سوار ہوتے ہیں، کیسے سواری کرتے ہیں۔
ان کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں ہے، عورت رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بچوں کی پرورش کا ڈھنگ نہیں ہے، علم سیکھنے سکھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ان جانوروں کو کیا معلوم، ان وحشیوں کو کیا معلوم، ان درندوں کو کیا معلوم شرافت انسانی کیا ہے، بشریت کا کمال کیا ہے، آدمیت کا عروج کیا ہے۔ اے مصطفیٰ تم چلو تاکہ انہیں چلنا آ جائے، اے رسول تم بولو تاکہ انہیں بولنا آ جائے، اے رسول شادی کرو تاکہ انہیں شادی کرنا آ جائے، اور اے رسول بدر و احد خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو جہاد کے لیے تلوار اٹھانا آ جائے۔ اور اے رسول مکے میں تم مینارٹی میں رہو، مینارٹی میں اقلیت میں رہو، اور اے رسول میں نے تمہیں اس لیے اقلیت میں بنایا تاکہ جس ملک میں مسلمان اقلیت میں رہیں تو تمہیں دیکھ کر جینا سیکھ لیں۔ اسی لیے میرے دوست مکے میں بت پرستوں کی کثرت رسول پاک کے مشن کو نہ روک سکی، کربلا میں یزیدیوں کی کثرت حسین کے ارادے کو نہ بدل سکی، تو بھارت میں بھی رسول کے غداروں کی اکثریت احمد رضا کے چاہنے والوں کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا نے اپنی ذات سے ثابت کر دیا جو آل رسول کا غلام ہوتا ہے وہ اپنی جماعت میں امام ہوتا ہے، یہ ثابت کیا ہے اور یہ منوایا ہے ساری دنیا سے امام احمد رضا نے کہ جو آل رسول کا غلام ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کا امام ہوتا ہے، اور جو لوگ غلامی پہ شرمندہ ہیں امامت کرنا چھوڑ دیں۔ تو رسول آپ کبھی کبھی مسکرا دیا کرو تاکہ میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے، یہ نبی کھا لیا کرو تاکہ بندوں کو کھانا آ جائے، بستر پر لیٹ جایا کرو میرے بندوں کو بستر پر لیٹنا آ جائے، تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے، اور جب اسلام مطالبہ کرے تو اپنے خاندان کو کربلا کی دھرتی پہ کٹا دو تاکہ میرے بندوں کو اسلام بچانے کے لیے اپنی جوانیاں لٹانا آ جائے۔ حسین کے نام پہ اگر نعرہ لگانا ہے تو ایسا لگاؤ کہ آواز کربلا کی فضاؤں میں گونج جائے۔ جب عوام نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے تو علماء خاموش رہ کر دعا لیں۔ امریکہ کے غلاموں، برطانیہ کے چمچوں، امام حسین تو امام حسین ہے، ارے جب تو صدام حسین کو نہ ہلا سکا تو امام حسین کو کیا ہلا سکو گے؟ میں نے پوچھا تھا امام حسین سے، نور تمہارے یہاں، شریعت تمہارے یہاں، طریقت تمہارے یہاں، معرفت تمہارے یہاں، حقیقت تمہارے لیے،
مدینۃ العلم تمہارے گھر میں، باب العلم تمہارے گھر میں، پورا قرآن اترا تمہارے گھر میں، سمجھ بوجھ تمہارے گھر میں. پھر یہ 72 آدمی لے کر کے کربلا میں چلے گئے اور 20,000 وہ مسلح جدید ہتھیاروں سے مسلح فوج. آپ کی جماعت میں اگر عورتوں کو نکال دیا جائے تو 72 کی تعداد کم، بچوں کو نکال دیا جائے تو اور کم، عورتوں کو نکال دیا جائے تو اور کم. یہاں گئے برباد ہونے کے لیے. بچوں کو کٹواؤ گے؟ ہاں. جوانوں کو کٹواؤ گے؟ ہاں. خیمے جلواؤ گے؟ ہاں جلنے دو. بربادی لے رہے ہو؟ ہاں بربادی لوں گا. ارے امام حسین کائے کو اتنی بڑی طاقت ہے، کیوں اس میں برباد ہونے جا رہے ہو؟ کہا یزید کو پہچانوانے کے لیے. یہ سب گوارا ہے یزید کو پہچانوانے کے لیے. یہ تو مجھ جیسے عقیدت مند نے امام حسین سے پوچھا تھا. آج ساری دنیا صدام حسین سے پوچھ رہی کہ جب 33 ملکوں نے جدید ہتھیار سے لیس ہو کر مسلح ہو کر تم پہ حملہ کر دیا تھا اور 15 جنوری کو انہوں نے بارڈر لائن بنا دیا تھا کہ اس سے پہلے ریورس ہو جاؤ، تو تم ریورس کیوں نہیں ہو گئے؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ جب 33 ملک حملہ کریں گے، کارپیٹ بمبنگ کریں گے، بارود پہ بارود، گولے پر گولے، میزائل پر میزائل ڈالیں گے، تو کیا بغداد جلے گا؟ نہیں جلے گا. کربلا ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. بربادی نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو تم نے یہ سب کیوں گوارا کر لیا؟ کہا پلیت کو پہچانوانے کے لیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات میاں وہی زمین ہے، وہی ملک ہے، وہی کربلا ہے، وہی ہوا ہے، وہی فضا ہے. مگر یزید کا نقاب الٹنے کے لیے امام حسین آئے تھے اور عرب کے پلید کا نقاب الٹنے کے لیے صدام حسین آیا. میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا؟ کہا تو بات ہی دوسری ہے. امام حسین کو چنا تھا رسول اعظم نے، اس کو چنا ہے غوث اعظم نے. تو اے رسول، یہ اندھیروں میں بھٹکنے والی مانوتا، یہ مانوتا کی لاشوں پر چلنے والے درندے، یہ مانوتا کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا، یہ ہیومینٹی کو انسلٹ اور ہیومینٹی کی ویلوز کو فنا کرنے والے لوگ، یہ منشیتا، مانوتا، ہیومینٹی، انسانیت کے چہرے پہ داغ. نبی تم چلو، ہر کام کر کے گزرو تاکہ ہر پاکیزہ کام کرنا میرے بندوں کو آ جائے. سواری بھی نکالو اے نبی، سواری بھی. اب سواری تو اپنے یو پی میں بولتے ہیں، ادھر ہندی میں کیا بولتے ہیں سواری کو؟ رتھ. میں سواری کے بارے میں بول رہا ہوں. میرے پاس بہت ایماندار رپورٹر موجود ہے جس کا نام ٹیپ ریکارڈ ہے. میں جو بولوں گا وہی بولے گا. ان کی طرح یہ نہیں کہ میں بولوں کچھ یہ لکھیں کچھ. ہماری ان کی 36 کا آنکڑا یہی چل رہا ہے، بھائی وہ لکھو جو میں بولا ہوں، جو میں سوچا بھی نہیں وہ کائے کو لکھتے ہو. یہ ٹیپ ریکارڈ سے سبق لو نا، جتنا بولو اتنا ہی لیتا ہے، نہ گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے. میں بولا تو بھارت میں اتنا ایماندار کیوں ہے؟ اور اگر ایماندار ہے تو بھارت میں رہ کے بچا کیسے؟ بولا میاں تنخواہ نہیں لیتا اس لیے بچ گیا. تو میں بول رہا ہوں سواری نکالو. اے مصطفیٰ، ایک سواری تمہاری بھی ہو، اس لیے کہ بندوں کو سواری نکالنا نہیں آتا. یہ بندے جب سواری پر ہوتے ہیں تو نشے میں ہوتے ہیں. ابو جہل کی سواری میں جہالت کی حکومت ہوتی ہے، ابو لہب کی سواری میں شرارت کی حکومت ہوتی ہے، عتبہ و شیبہ کی سواری میں آوارگی کی حکومت ہوتی ہے. یہ مکے کے گنڈے جب سواری نکالتے ہیں، یہ عرب کے جو گنڈے ہیں یہ جب نکالتے ہیں، یہ کفار قریش جو ہیں، یہ مشرکین عرب جو ہیں، یہ عرب کے درندے انسان کے روپ میں، they have a form of a mind but the heart is just like beast.
یہ جانوروں کا دل رکھنے والے انسانی فارم میں ہیں، لیکن جب یہ چلتے ہیں تو لڑکیاں زندہ دفن ہوتی ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو نہ جانے کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کافروں کو، ان باطلوں کو، ان اندھیرے میں اندھیر کرنے والوں کو سواری کرنا نہیں آتا۔ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے جب سواری نکالیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے جب یہ سواری نکالیں گے اور ان کی سواری چلے گی تو سڑکوں پر پھول نہیں برسیں گے، فرقہ پرستی کے انگارے برسائے جائیں گے، انسان کو انسان سے لڑایا جائے گا۔ یہ جب چلیں گے تو نہ جانے کتنی دکانیں جل جائیں گی، یہ جب چلیں گے تو نہ جانے کتنے مکانوں کو پھونک دیا جائے گا، یہ جب چلیں گے تو نہ جانے کتنی عورتوں کا سہاگ لوٹ جائے گا، یہ جب چلیں گے تو نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ جب چلیں گے تو انسانیت کی لاشوں کے سوداگر ہو جائیں گے، یہ جب چلیں گے تو چندوں پر اپنی زندگی کا شیش محل بنانے لگیں گے، یہ چلیں گے تو دھارمک علمات پیدا کریں گے، یہ چلیں گے تو سنکیرتا جنم لے گی، یہ چلیں گے تو سمپردائکتا جنم لے گی، یہ چلیں گے تو کمیونلزم جنم لے گا، یہ جب چلیں گے تو اندھیرے بڑھ جائیں گے، یہ جب چلیں گے تو انسانیت کی توہین بڑھ جائے گی۔ اے رسول، ان رتھ نہ چلا سکنے والوں کے مقابلے میں ایک سواری مکے سے مدینہ تم بھی نکالو۔ تم چلو، اور جب تم چلو گے تو لوگ ساتھی کی قیمت بھی سمجھ جائیں گے، صدیق سے صداقت بھی سمجھ جائیں گے، نبوت کی عظمت بھی سمجھ جائیں گے، سواری کی اہمیت بھی سمجھ جائیں گے۔ جب تم مدینے سواری سے نکلو گے، اے مصطفیٰ تم نکلو گے تو راہ کے ذرے چمکنے لگیں گے، جب تم چلو گے تو کانٹے پھول بننے لگیں گے۔ یہ چلے تھے تو سہاگن بیوہ ہو گئی، مصطفیٰ تم چلو گے تو بیوہ سہاگن ہو جائے گی۔ اے مصطفیٰ، تم کو صرف مسجد حرام میں ہی نہیں، مسجد اقصی میں بھی امامت کرنی ہے۔ معراج کی رات اے مصطفیٰ چل کے مسجد اقصی میں امامت کرو، تاکہ کبھی اگر سعودیوں کے کفر و ارتداد کی وجہ سے امریکہ غلبہ پا کر یہودیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس چلا جائے تو بمبئی بھیونڈی کے مسلمانوں اپنے خون کی ایک ایک بوند کو بوتل میں بند کر کے عراق کے مجاہدوں کی رگوں میں ڈال دو، تاکہ ہم بھی بیت المقدس میں امامت کر سکیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہاں جسے جیت کا شوق ہو، جو امریکہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، جو امریکہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ عراق کا ساتھ چھوڑ دے، وہ جیتنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ ہمیں جب کربلا میں ہم یزید کے ساتھ نہ ہوئے، کٹے ہوئے امام حسین کے ساتھ ہے، تو پھر بچے ہوئے صدام حسین کو کون چھوڑائے گا؟ ہم جب کٹے کو نہیں چھوڑتے تو بچے کو چھوڑیں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیونڈی میں بھی صدام چاہیے، اسی لیے میں نے کہا تھا ایسا نعرہ نہ لگاؤ کہ لوگ سمجھیں سائیکل پنچر ہو گئی، لگا ہی مت، لیکن لگاؤ اتنا اونچا کہ اسلام یاد آئے، یا کم سے کم بغداد کا صدام یاد آئے۔ اسی لیے اس میں کچھ دم ہے، اب یہ بصرہ تک جائے گا، آپ بڑھا دیں واشنگٹن تک پہنچ جائیں گے۔
یہ غریبوں کا نعرہ ہے، امیروں سے ٹکرانے کا ارادہ ہے، اور اس لیے یہ غریب طاقت والے ہیں، ہم غریب ہمت والے ہیں اور امیروں سے لڑ جائیں گے، چاہے وہ کویت کا امیر ہو، چاہے ظالم و جابر ہو، چاہے اس کے باپ کا نام ظالم اور اس کا نام جابر ہو، کویت کا، ہم ہر ظالم سے لڑیں گے۔ ہم غریب ہیں، غریبی پہ ناز کیا ہے، غریبی پہ ناز کیا ہے مخدوم اشرف نے بادشاہت چھوڑ کے، غریبی پہ ناز کیا ہے امام احمد رضا نے اپنے سینے کو نجد کے مقابلے لا کر، غریبی پہ ناز کیا ہے صدر الشریعہ نے، صدر اللہ فاضل محدث اعظم نے، حافظ ملت نے، غریبی کو گلے لگا لیا ہے سارے اہل سنت نے، اور امیروں سے ٹکرانے کا ارادہ کیا ہے، چاہے وہ امریکہ کا امیر ہو، برٹن کا ہو، جاپان کا ہو، جرمنی کا ہو، چاہے وہ فرانس کا ہو، چاہے وہ ہالینڈ کا ہو، چاہے وہ کویت و سعودیہ کا ہو، چاہے سیریا کا ہو، ایجپٹ کا ہو، دنیا کے سارے امیروں سے بھارت کا غریب پنجہ لڑانے کو تیار ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ میرے دوست، جس خدا نے اپنے رسول کو سب سے پہلے بنایا، تیسرے کا دخل نہیں، لامقام میں بلایا، تیسرے کو دخل نہیں، اس سے زیادہ کسی کو چاہا نہیں، اور جب خدا نے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو چاہا نہیں، اسی لیے تو سب سے پہلے بنایا۔ توجہ چاہوں گا علماء کی، اے نبی میں نے تم کو جانتے ہو سب سے پہلے کیوں بنایا؟ تاکہ ماضی سے پہلے تم رہو، حال سے پہلے رہو، مستقبل سے بھی پہلے رہو، ماضی آوے تو تمہارے سامنے، مستقبل آوے تو تمہارے سامنے، تاکہ تم ماضی کے بھی عالم رہو، مستقبل کے بھی عالم رہو، تاکہ امام احمد رضا کے کہنے میں یہ طاقت رہے کہ خدا نے اتنا چاہا، اتنا چاہا، اور ماضی سے بھی پہلے، مستقبل سے بھی پہلے، زمان سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، تعین سے پہلے، تعینات سے پہلے، تمام مخلوقات سے پہلے نبی کو اس لیے پیدا کر دیا تاکہ نور محمدی خدا کا محتاج رہے اور ساری کائنات نور محمدی کی محتاج رہے۔ مصطفیٰ میں نے تمہیں اتنا چاہا کہ تمہیں کچھ چھپایا نہیں، اپنی ذات بتا دیا۔ مجھ کو بڑے بڑے فلسفی نہ جان سکے، بڑے بڑے فلاسفر نہیں جان سکے، مگر مصطفیٰ سب نے تو سن کر کے کہا میں ایک ہوں، تم ہی ہو جس نے دیکھ کے کہا ہے میں ایک ہوں۔ تو میں نے جب رحمان نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا تو جہان میں ہمت ہے کہ اپنے کو چھپا لے۔ تو ماضی بھی رسول کے سامنے ہے، مستقبل بھی رسول کے سامنے ہے۔ اے رسول میں تمہیں میں دینے میں وما هو الغیب بدانین، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے اور مصطفیٰ غیب سیکھنے میں بخیل نہیں ہے تو وہ دینے میں سخی ہے، یہ لینے میں، وہ دینے میں تنگی نہیں ہے، یہاں لینے میں نہیں ہے۔ اللہ بے حساب دے رہا ہے، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول اللہ بے حساب لے رہے ہیں، اور یہ بدنصیب جماعت کا ملا اللہ کا حساب لے رہا ہے۔ یہ تنا دیا ہے، وہ تنا دیا ہے، یہ تنا دیا ہے، وہ تنا دیا، تجھ کو کیسے معلوم کہ تنا دیا؟ تو تھا کیا؟ تو اگر اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو بھی رسول کا علم غیب ثابت ہے۔
اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو صحابہ کا علم غیب ثابت، کیونکہ جب نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی بتائیں گے کس کو؟ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبیوں کو بتائے گا، اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو صحابیوں کو بتائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عمر سے میں نے پوچھا کہ وہ جمعے کی خطبے کے دوران آپ نے کیسے کہہ دیا تھا یا ساریہ الجبال، یا ساریہ الجبال، یا ساریہ الجبال۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دینے میں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ارے جمعے کے خطبے میں اسلام ہی کی تو بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات کرتے کرتے اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، جیسے میں یہاں بیٹھے تقریر کر رہا ہوں نا، اور تقریر علم غیب پہ کر رہا ہوں، اے جہانگیر میاں کنواں، اے جہانگیر میاں کنواں۔ آپ کہیں گے یار یہ علم غیب میں جہانگیر میاں کنواں کہاں سے آ گئے؟ اور کچھوچے میں جہانگیر میاں نے جو مڑ کے پیچھے دیکھا تو کنواں تھا، اس میں گرنے والے تھے، میں روک رہا تھا۔ تو مطلب بے تعلق بات ہے، لیکن ان سے کتنا گہرا تعلق۔ تو مسجد نبوی میں جو مصلیین تھے ان سے تو کوئی تعلق نہیں، مگر ساریہ سے تو بڑا تعلق۔ میں نے کہا حضرت عمر یہ آپ کو اللہ ملا کب؟ کیوں؟ ہم انڈیا کے ہیں، ذرا ڈیٹ لکھنے کے عادی۔ اللہ ملا کب؟ تو کیا جواب ملا؟ رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا تب۔ کیوں؟ کہنے لگے تم کو نہیں معلوم، ٹرسٹی ابو طالب تھے، دھوس میری تھی۔ ابو جہل کہلاتا تھا، ابو الحکم میری صورت دیکھ کے کانپ جاتا تھا۔ مکے کی، بمبئی کی بولی میں بول دوں، مکے کی سب سے بڑی کمپنی میں بھائی میں تھا۔ مکے میں کئی کمپنیاں تھیں، اس میں سب سے بڑا بھائی میں تھا، اور ابو جہل میرے کو بھائی بولتا، ابو لہب بھائی بولتا، ابو طالب کترا جاتے، اتنی دادا گیری میری تھی، اتنا بڑا کرمنل تھا میں، کوئی فیل چھوڑا تھوڑی۔ اور جناب پاور کا یہ حال تھا، پورے کعبے پر میں نے قبضہ کر لیا، متاب پہ میرا قبضہ، حتیم پر میرا قبضہ، میزاب رحمت پر قبضہ، تو پورے کعبے پر قبضہ۔ اللہ نہیں ملا، کعبۃ اللہ ملا، اللہ نہیں ملا۔ میں بولا کیوں کہ کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ ملتا کہاں ہے؟ جب رسول ملے تو اللہ ملا۔ فاروق اعظم کیا بولے؟ جب رسول ملے تو خدا ملا۔ کعبے پر قبضہ کرنے سے نہیں ملتا، تو جب فاروق اعظم کو کعبے پر قبضہ کرنے سے اللہ نہیں ملا تو نجدیو تم کو 55 برس کا قبضہ کرنے سے کیسے خدا ملے گا؟ گنبد خضرا کو تو برا بھلا کہو، خدا ملے گا کیسے؟ ہوا کیا تھا تم کو نہیں معلوم؟ میں اسلام کے خلاف تھا، میرے کو رپورٹ ملی 1 مسلمان ہوئے، 5 مسلمان ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 25 ہوئے، 30، پھر رپورٹ آئی 35 ارب بکے مسلم۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، کہے عمر ابن خطاب سنو، کیا ہے؟ 39 مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 39 ارب بکیم مسلم۔ میں توجہ چاہوں گا میرے دینا حضرات کی، 39 ارب یعنی 39 ارب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا اور ہے، عرب ہونا اور۔ احترام مسلم عرب کا ہے، کافر عرب کا نہیں۔ 39 ارب بکے مسلم، 39 ارب مسلمان ہو گئے۔ بولے 39 ارب مسلمان ہو گئے؟ حضرت عمر نے جب یہ سنا 39 ارب مسلمان ہو گئے، تلوار کھینچ لی اور کھینچ کے بولے ارے 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ تلوار کھینچ کے بولے 39 ہو گئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں۔ ابے کیا 40 بار کہوں تب سمجھ میں آئے گا؟ بولے 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ تو 40ویں کی مخالفت بھیونڈی میں نیا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے مخالفت کی تھی، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔
پہلے تو عمر نے کی تھی نا، اب یہ بتاؤ کس حالت میں کی تھی؟ 40 کی مخالفت کفر کی حالت میں کیا تھا نا، معلوم ہوا اسی حالت میں یہ مخالفت ہوتی ہے، اسی حالت میں یہ مخالفت ہوتی ہے۔ بولے 40واں ہونے نہیں دوں گا، تلوار کھینچ کے ہوا میں گھمانے لگے، نہیں ہونے دوں گا، اور مشیت دیکھ رہی ہے 40واں نہیں ہونے دو گے، چلو بڑے 40واں نہیں ہونے دیں گے، چلو 40واں تو ہی ہو، چلو بڑے آئے کہنے والے 40واں ہونے نہیں دیں گے، رحمت الہی دیکھ رہی ہے، چل 40واں تو ہی ہے۔ اور جب سنیوں نے سنا حضرت عمر 40واں ہے تو قسم کھا لیا ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے، ہم 40واں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے چاہے یہ مانو کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اس ترجمے میں تم نے علم غیب رسول اعظم مانا ہے، اور اگر یہ مان لیا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو اس بنیاد پر تم نے علم غیب فاروق اعظم مانا۔ اور یہ دونوں تفسیریں اسی لیے ہیں کہ یا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیب بتانے میں نبی سخی ہے تو صحابہ جانکار ہو گئے، اور اگر خدا غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی جانکار ہو گئے۔ ایسے غیب دان نبی کی بارگاہ میں ہم اپنا عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور اپنے اس غیب دان نبی کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ اے خدا تو میرا خدا ہے جو میری شہرت سے قریب ہے، اور اے رسول آپ جب رہو ہماری آواز سب جگہ پہنچ جائے گی، یہ بنیا کی آواز نہیں سید کی آواز ہے۔